کشمیر کے خود مختاری کے خاتمے کو 5 سال بیت گئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود کشمیر بھارت کے ناجائز قبضے اور مظالم کے خلاف آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں نے بھارتی حکومت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو مارے جانے والے شب خون کو مسترد کر دیا۔ اگست 2019 سے اب تک 887 افراد شہید کیے جا چکے ہیں۔ 25,000 کے قریب شہریوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ بھارتی حکومت نے اپنی مقار پالیسی کے تحت اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں 32 لاکھ غیر مقامی ووٹرز کا غیر قانونی اندراج کیا۔ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑ، مختلف شہروں میں ہنگاموں کے دوران 95 سے زائد افراد جاں بحق، 200 زخمی ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ۔ مظاہرین نے اسپتال کے باہر متعدد کاریں اور موٹر سائیکلیں جلا دی۔ پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال۔ کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والا احتجاج حکومت کی برطرفی کے مطالبے میں بدل گیا۔ تمام بڑے شہروں میں مظاہرے جاری۔ وزیر اعظم حسینہ واجد سے معافی ہونے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا حکومت کے استعفے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ طلباء تنظیموں نے آج سے حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اور کراچی میں صبح سویرے ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ شاہراہ فیصل، کرنگی، ملیر ایئرپورٹ اور گرد و نواح میں بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کی سندھ بھر میں اگست میں معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گوئی۔ نئے اسپیل کے تحت کراچی میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان۔ صبح بھر میں شدید بارشوں کے باعث سے ندی نالوں میں طغیانی اور سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ۔ ملک بھر میں مانسون کا طوفانی اسپیل جاری۔ مختلف حادثات میں 13 افراد جاں بحق۔ حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر سمیت سندھ میں موسلادھار بارشیں۔ جامشورو، خیرپور، ناتن شاہ، میرپور خاص میں بھی بادل کھل کر برسے۔ جامشورو میں کئی مکانوں کی چھتیں گر گئیں، 2 افراد جاں بحق۔ سکھر کی بستیاں زیر آب آ گئیں۔ ٹنڈو والا یار اور گردنواہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش نے کئی علاقے ڈبو دیے۔ بدین میں کرنٹ لگنے سے ایک خاتون دم توڑ گئی۔ ٹھل میں 24 گھنٹے جاری رہنے والی بارش نے تباہی مچا دی۔ گھر کے چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ جعقوب آباد میں کچے مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے بچوں سمیت 10 افراد زخمی۔ نوشہر و فیروز میں گھر کی چھت گر گئی، بچی جاں بحق ہو گئی، 4 افراد زخمی۔ دادو کے کیرتھر ندی نالوں میں طغیانی۔ کاچی کے نشیبی علاقے زیر آب۔ بھٹشاہ کے قریب روہڑی کینال میں 70 فٹ کا شگاف، ہزاروں ایکڑ زرعی زمین متاثر، 100 سے زائد گھر ڈوب گئے۔ خیرپور میں کرٹی بند ٹوٹنے سے رتل شہید نصیر فقیر جیلانی، بھمرا گھوٹ سمیت سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے۔ خیبر پختونخوا کے متعدد حصوں میں موسلادھار بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم۔ ٹانک میں طوفانی بارش سے گھر کی چھت گر گئی، 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ قرق میں 4 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ کمسن بچے سمیت 3 افراد کی لاشیں برآمد، 1 لاپتہ۔ مالاکنڈ، سوات، کاغان میں بادل خوب برسے۔ شاہراہ کاغان بند ہونے سے سیاحوں اور مقامی افراد پھنس گئے۔ قلات اور گرد نواح سمیت بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ سیالکوٹ، فیصل آباد، جہلم، گجرات، گجراوالا، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، لیا، رحیم یار خان سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی موسلادھار بارش۔ فیصل آباد کے غلام محمد آباد میں 142 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نجی ہسپتال میں پھنسے ڈاکٹرز اور لوگوں کو کشتی کے ذریعے باہر نکالا گیا۔ رجحان میں کوہ سلیمان سے نکلنے والے نالوں میں طغیانی۔ سیلابی ریلے میں قریبی بستیوں میں داخل، درجنوں مکان ڈوب گئے۔ قیمتی سامان سیلابی ریلوں میں بہہ گیا۔ مقین محفوظ مقامات پر منتقل۔ آزاد کشمیر کی نیلم اور جہلم ویلی میں بھی بادل برسے۔ وسطی اضلاع باغ، پونچھ اور سدنوتی میں وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مانسون کی بارشوں سے دریائے سندھ میں طغیانی۔ چشمہ بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 4,26,000 کیوسک، اخراج 4,04,220 کیوسک ریکارڈ۔ چشمہ بیراج میں پانی کا لیول 645 فٹ ہو گیا۔ تمام 52 سپل ویز کھول دیے گئے۔ کچا چشمہ کے 3 اسکولوں میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رمجھم، ملیر، بلدیہ ٹاؤن، نارتھ کراچی، لانڈھی اور اورنگی ٹاؤن میں بادل برس پڑے۔ بارش کی بوندیں ٹپکتے ہی کے الیکٹرک کا نظام بھی بیٹھ گیا۔ 250 سے 300 فیڈر اسٹرپ کر گئے۔ شہر قائد کے متعدد علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔
چین کو 5 سال کے لیے قرضے ری شیڈیول کرنے کی درخواست کی ہے. امید ہے چینی حکومت ہماری درخواست پر مثبت رد عمل کا اظہار کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو. کہا کہ مہنگائی اور بجلی کے مسائل سے بخوبی واقف ہوں. IPPs کے حوالے سے ترجیحات کا جائزہ لے رہے ہیں. اگلے کچھ عرصے میں چین کی متعدد کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گی. پاکستان میں کام کرنے والے چینیوں کی سیکورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اہم اجلاس. موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال پر مشاورت. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، خواجہ آصف عطا تارڑ سمیت دیگر وزراء شریک ہوئے. وزیر اعظم سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی بھی ملاقات ہوئی. مہنگی بجلی کا حل جس کے پاس ہے وہ اپنے ماہرین لے آئے. وفاقی وزیر احسن اقبال کی پیشکش. کہا کہ بجلی کا مسئلہ دھرنوں و مظاہروں سے حل ہونے والا نہیں ہے. واحد حل معاشی اور سیاسی استحکام ہے. پاکستان کو موجودہ معاشی حالات سے نکلنے کے لیے ایکسپورٹ ایمرجنسی کی ضرورت ہے. برآمدات کو جلد 31 ارب سے بڑھا کے $100 ارب تک لے کر جانا ہے. مالی سال 2020 سے 2023 تک مہنگی بجلی پیدا کرنے کا انکشاف. مہنگی بجلی کے بعد صارفین کو 61 ارب 9 کروڑ 71 لاکھ اضافی رقم دینا پڑی. ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے اوور بلنگ کے نام پر 25 ارب 10 کروڑ کی اضافی رقم عوام کی جیبوں سے نکال لی. آڈٹ رپورٹ میں اوور بلنگ اور بجلی کی پیداوار سے متعلق بڑے انکشافات سامنے آ گئے. آڈٹ رپورٹ کے مطابق متعلقہ وزارت کو دسمبر 2023 میں آگاہ کیا گیا. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ RLNG اور قومی بحران سے بچنے کے لیے پلانٹس تیل پر چلائے گئے ہیں، جبکہ صارفین نے بھی منظور شدہ لوڈ سے زیادہ لوڈ استعمال کیا تھا. آڈیٹر جنرل کی کیس ٹو کیس انکوائری کی ہدایت کے باوجود کمپنیز نے تاحال رپورٹ پیش نہیں کی. جماعت اسلامی کا راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دھرنا جاری. نائب امیر لیاقت بلوچ کا دھرنے کے شرکاء سے خطاب. کہا کہ ہماری منزل لیاقت باغ نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے رہنے کے لیے ہی نہیں آئے. حکومت کو موقع دے رہے ہیں، اپنی منزل کا پتہ ہے. پاکستان آئینی اور پارلیمانی بحران سے دوچار ہے. حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے. معیشت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. کہا کہ تاجر صنعتکار تنخواہ دار دھرنے سے جڑ گئے ہیں. عوام میں امید اور خوشحال مستقبل کا احساس پیدا ہوا. کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا جاری. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جانب سے دھرنے کے شرکاء کے لیے کھانے پینے کا انتظام. بارش میں گورنر ہاؤس کے باہر سموسوں اور پکوڑوں کا خصوصی اہتمام بھی کیا گیا. کے آرٹیکلز کو معطل کرنا پڑے گا اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں؟ اکثریتی جو فیصلہ تھا وہ کیوں جاری نہیں کیا جا رہا، اس کا تفصیلی فیصلہ؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک تاثر ملا ہے ون سائیڈڈ ریلیف کا، اس سے پورے ملک میں آئین کو، قانون کو دھچکا لگے گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی بھی چینج کر لیں اور اس پارٹی میں چلے جائیں جس کا وجود ہی نہیں تھا. مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آئین کے آرٹیکل سے ہٹ کر دیا گیا. 15 دن گزر جانے کے باوجود تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا جا رہا. اختلافی نوٹ میں ججز کے نکات پر غور ہونا چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا کہ یک طرفہ ریلیف سے پورے ملک میں آئین و قانون کو دھچکا لگے گا. جو جماعت فریق ہی نہیں تھی اسے سنا بھی نہیں گیا، لیکن 81 ممبران کو بغیر مانگے ریلیف دیا گیا. سنی اتحاد کونسل کا پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں تھا. سنی اتحاد کونسل کے آئین میں ہے کہ کوئی اقلیتی رکن ان کی پارٹی کا رکن نہیں بن سکتا. حکومت کو خطرہ ہے تو وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کر کے نیا الیکشن کرا لیں. حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے مگر وہ کچھ ڈیلیور بھی تو کرے. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری کا کہنا ہے صدر آصف علی زرداری نے کئی بار کہا بیٹھ کر بات کرتے ہیں مگر کوئی بیٹھنے کو تیار تو ہو. حل بھی آئین کے مطابق نکلے گا مگر سسٹم ڈیریل ہو گیا تو نقصان ملک کا ہوگا. بولے بانی پی ٹی آئی قابل اعتبار نہیں، وہ یو ٹرن کو اپنی سیاست کی معراج سمجھتے ہیں.
दहशत गर्द हमले जहाद नहीं जहालत है, अमन व अमान और खुशहाली के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में पुलिस शहदा की तकरीब से खिताब, कहा कि जब तक अमन कायम नहीं होता खुशहाल सुबह नहीं बना सकते। वज़ीर आला के पी का ट्रैफिक जुर्मानों का 20% पुलिस के शहदा के ख़ानदानों को देने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पुलिस के जवानों को जदीद असलहा फराहम किया जाएगा, आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक लड़ेंगे।